السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 98 یعنی 98 سے کریں گے۔ چلے جی طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، سوائے ان کمزور کر دیے گئے مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کے پاس کسی تدبیر کی استطاعت نہیں اور نہ انہیں کوئی راہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس آیت کو بھی پچھلی آیت سے جوڑ کے ہی سمجھا جائے تو بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ جب حالات بظاہر تنگ نظر آئیں اور زندگی میں سختیاں زیادہ سامنے آ جائیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس کے اندر انسان اپنی گروتھ، اپنی نشو و نما کے لیے اور بہتری کے جتنے بھی مواقع ہیں ان کی تلاش کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، تو حکم ہے کہ اس مقام کو اس سے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور مزید آگے بڑھ کر مزید مواقع کے حصول کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے نتائج غلط ہی مرتب ہوں گے، یہ بھی ایک وارننگ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں حالات نہیں ہیں، کیونکہ الدین یسر، جو اللہ کا نظام ہے، قانون ہے، اس میں آسانی کا پہلو غالب ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، عورتوں میں سے، مردوں میں سے، بچوں میں سے، جن کے پاس فار اینی گیون ریزن، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ان کے پاس میں اسباب نہیں ہیں، کوئی تدبیر نہیں ہے، یا اپنے کم علمی یا ناسمجھی یا کم فہمی کی بنیاد پہ مزید مواقع کی حصول یابی کے لیے، تلاش کے لیے، اور جو مختلف وینیوز ہو سکتے ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہ فہم نہیں رکھتے ہیں، ادراک کی قوت نہیں ان کے پاس میں۔ تو ان دونوں ہی صورتوں میں، یعنی کوئی مجبوری ظاہری ہو یا مجبوری جو انویزیبل ہو، دونوں ہی صورتوں میں کوئی واقعتاً مجبور ہے تو اس کے لیے رخصت کا پہلو ہے۔ رخصت کے پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی بات پرس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ الدین یسر کی جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ بہتر معاملہ اس کے ساتھ کرے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مجبوریوں کی بنیاد پہ ہی اس طرح کے رعایتیں ہیں، لیکن جہاں مجبوریاں نہیں ہیں، غیر ضروری طور پہ اپنے آپ کو از خود مجبور سمجھ لینا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا، یہ خیر اس سے نہیں سامنے آئے گا، بلکہ اس سے برے نتائج ہی سامنے آئیں گے۔ جی آپ نے درست فرمایا، کیونکہ جہاں پیچھے یہ آیتوں میں ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ اپنے مال سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں ایفرٹس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے نظام سے مراد یہ کہ اس کا نظام ربوبیت، اس کی رحمتوں کا اور انسانی ہمدردی کے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا درجہ بہتر بتایا گیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو پیچھے رہ گئے۔ اس کے آگے ذکر آیا ان لوگوں کا کہ جو کسی بھی وجہ سے اپنے نشو و نما کے مواقع نہیں پاتے، ڈیولپمنٹ اپارچونیٹیز انہیں نہیں ملتی ہیں، اور وہ اس کے لیے پھر کوشش نہیں کرتے۔ جو اہم بات یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے، جگہ بدلتے، کسی بھی رخ سے دیکھتے اور کچھ نہ کچھ کوشش کرتے اپنے لیے حالات بہتر کرنے کے، تاکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو جائیں ایک ترقی یافتہ سماج کے بیچ میں، جسے کہتے ہیں نا کہ لیگرٹ کی کیفیت میں نہ آ جائے کہ پیچھے رہ گئے، پیچھے چھوٹ گئے۔ اس طبقے کا اگلا حصہ یہاں پہ ذکر ہے کہ اس میں وہ لوگ ایگزمپٹڈ ہیں جن کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی، وہ چاہے عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، کہ انہیں کوئی راہ بھی نہیں سوچتی تھی، نہ استطاعت تھی، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی، یعنی ان کے پاس یہ بھی صلاحیت نہیں تھی کہ جو نظام ٹھیک نہیں ہے، ناانصافی کا ہے، وہ اس نظام کو درست کر لیں یا اس نظام سے الگ ہٹ کے چلے جائیں۔ ایسی کیفیت میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کا ذکر یہاں پہ ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے، یہ ایک سماج کا ذکر ہے یا ایک ملک کا ذکر ہے، وہاں جہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے کسی پاکٹ میں جن کی کیفیت یہ ہو، تو ظاہر ہے یہ لوگ کسی آئسولیشن میں نہیں ہوں گے، بلکہ ایک بڑے سماج کا حصہ ہوں گے، اور اس سماج میں جو لوگ رہتے ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس کیفیت میں کیوں رہیں، کیونکہ اس رخ سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی پاکٹس ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے علاقوں کے گرد و پیش میں اس طرح کی جھوپڑ پٹی اور غریب بستی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو کچھ انداز ہی نہیں ہوتا، انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، کچھ واقفیت نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے بالکل پاس میں رہتے ہوتے ہیں، کالونی سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی لینس کے سائڈ میں، بغل میں، نیچے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ علم ہوتا ہے، نہ واقفیت ہوتی ہے، نہ انہیں انسانی اقدار کی ویلیو ہوتی ہے، بلکہ اس سماج میں، ان جگہوں پہ آپ جائیں، ان جھوپڑ پٹیوں میں، تو وہاں ہر طرح کا جرم ہوگا،
برائیاں ہوں گی، گناہ کے کام ہوں گے، تو ایسے میں آس پاس کے لوگ اگر اس کو اسی حالت میں پڑے رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا شعور اور احساس ہی ختم ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانی جذبے کے تحت بھی ہر انسان کی، وہ انسان کسی بھی فیض اور کسی بھی عقیدے کا ہو، اور وہ لوگ جو یعنی جیسے ہم لوگ ہیں جو یعنی حاملین قرآن ہیں، جن کے پاس قرآن موجود ہے، جو پوری انسانیت کی ہدایت کا ماڈل ہمیں دیتا ہے، اور ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس اچھے طریقے سے زندگیاں گزار کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، تو ہماری تو مزید ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ایسی پاکٹس میں جائیں اور ان لوگوں کو احساس دلائیں اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے طریقے، مواقع پیدا کریں۔ اسی جھوپڑ پٹی کی ایک جھوپڑی میں کیا اسکول قائم نہیں کیا جا سکتا؟ وہاں کچھ لوگ جا کے والنٹرلی پڑھا نہیں سکتے؟ بہت سا یہ کام ہوتا ہے بہت سے علاقوں میں، لیکن میرا یہ حسبت اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہم بھی ڈھونڈیں اگر آس پاس میں ہوں تو ان کو اس کیفیت سے نکالنے کی نہیں، کیونکہ وہ از خود نہیں نکل سکتے، راہ بھی نہیں سوچتی انہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں یہ ویژن ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کی ان میں استطاعت نہ ہو، کیپیسٹی نہ ہو۔ تو ہم ان کو ایمپاور بھی کر سکتے ہیں، ان کی کیپیسٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی کام کر سکتے ہیں، اور ان کو ویژن بھی دے سکتے ہیں کہ زندگی کا بڑا مقصد کیا ہے، صرف 2 وقت کی روٹی ہی نہیں ہے یا ایک چھت کی تلاش، بلکہ ایک اور بڑا ویژن جو ہے، جو ہمارے رب نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کے بارے میں بھی ان کو ہم اویئر کر سکتے ہیں۔ چلیں آگے چلیں طرح سے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مجبور ہیں، جو واقعتاً کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ مزید مواقع کی تلاش میں وہ آگے بڑھ سکیں، جسمانی عارضے کی وجہ سے یا عقلی عارضے کی وجہ سے، تو ان کے لیے ان امکانات ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں عفو درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ میرے خیال سے اس کا مفہوم تو صاف ہے یہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے جو ایسے لوگ مجبور ہو گئے ہیں اور مجبور ہیں، تو انہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کی گنجائش ہے، توقع ہے کہ وہ یہ کنسیشن انہیں دے گا اور ان کو معاف کر دے گا اس غلطی کے لیے۔ چلیے آگے چلیں، نیکسٹ آیت لے لیں۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو فی سبیل اللہ ہجرت کرے گا اسے زمین میں بہت سارے ٹھکانے اور ہر طرح کی کشادگی ملے گی، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کے لیے ہجرت کر کے نکلتا ہے، پھر اسے منزل پہنچنے سے قبل موت آ جاتی ہے، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہو گیا، اور اللہ حفاظت دینے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت میں 2 چیزیں ہیں اور دونوں ہی بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بات کی ہمت افزائی ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی آ رہا ہے، کہ جب حالات تنگ ہوں، اللہ کے احکام پہ چلنا ناممکن ہو، حصول علم ناممکن ہو، حصول جو جس قسم کی بھی ہم چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں صحیح انداز میں، ان کی حصولیابی ناممکن ہو جائے، تو ایسے صورت میں موو کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ جب نئی راہیں انسان تلاش کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے مزید سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم میں سے ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے، جو نکلتا ہے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، اور جس ارادے سے نکلتا ہے ویسے ہی اس کے ارادے کے اعتبار سے نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہاں ایک پہلو اور بھی ہے اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، کہ جو اپنے گھر سے نکلا اسی غرض سے کہ وہ اللہ کے حکم پہ چلے گا اور رسول نے جو پیغام اللہ کا پہنچایا اس پہ عمل کرے گا، اور اس غرض و غایت سے بھی یہی ہے اس کی، تو اس صورت میں اس پر موت اگر آ جاتی ہے تو یہاں پہ آخرت کا تصور پھر سے پیش کیا جا رہا ہے، کہ اس آخرت کے تصور کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اس کا اجر اسے ملے گا۔ یہ آخرت کا تصور بار بار ہمارے سامنے پیش آتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ دنیا کے جب دنیاوی زندگی ہم گزارتے ہیں تو اس میں کئی سچویشنز ایسی ہمارے سامنے آتی جہاں ہمیں ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کام بڑا ہی تکلیف دہ ہے۔ مثال طور پہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مثال طور پہ کوئی چھوٹ جاتا ہے، مثال طور پہ ہم جو اچیو کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ رہ جاتا ہے،
تو ان تمام صورتوں میں ہمیں یہ جو آخرت تصور ہے وہ ہمیں امید دلاتا ہے، ہمارے عزم کو قائم مضبوط کرتا ہے، اور ہمیں سکون پہنچاتا ہے کہ الحیات الدنیا اور الدار الآخرہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی اچھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ کوئی عمل، اگر جیسے ابھی یہاں پہ ہجرت کا عمل شروع کیا ہے اور نیت صحیح ہے، تو اس کا اجر بہرکیف اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ جب اس نیت اور ارادے کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 غفور ہے، نمبر 2 رحیم ہے، کہ اگر وہ غلطیاں ہیں تو اس کے برے نتائج سے محفوظ رکھنے والا ہے، اور وہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ تو جو بھی اچھا عمل ہم شروع کرتے ہیں، اس اچھے عمل کے نتائج امیڈیٹلی بھی آ سکتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ورک اورینٹڈ ہونا چاہیے، ایک کام اپنی ذمہ داری مطابق کرنا ہے، اور نتیجہ تو بہر صورت اچھا ہی آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں ایک بہت اہم نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کے احکامات کے مطابق کام کرنا اور عمل کرنا ایک بہت اہم فریضہ ہے ہم سب کے اوپر۔ اور اس کے لیے یہاں تک اس بات کی بنیادی کیا ہے، کیونکہ آپ ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنا شہر، اپنی زمین، اپنا علاقہ، اپنی کالونی، اپنا گاؤں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ اللہ کے احکامات کے مطابق آپ کو گنجائش نہیں مل رہی ہے کہ آپ اس انداز سے کام کر سکیں، اس طرح سے لوگوں کی خدمت کر سکیں، ہمدردی کر سکیں، یا واٹ ایور ریزن۔ تو یعنی یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور اس کے راستے پہ چلنا اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اگر آپ کو اپنی بنیادیں اور جڑیں بھی چھوڑنے پڑیں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے۔ اب یہاں پھر اس نقطے کی طرف میں آؤں گا کہ اللہ کے احکامات اور اس کے راستوں کا علم بھلا کیوں کر ہمیں ہو سکتا ہے اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ یہ نقطہ پھر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہمیں ہر ایک کو، ہر شخص کو جو ایمان لایا ہے، ایمان میں داخل ہوا ہے، اللہ کے احکامات کو مکمل طور سے جاننا، سمجھنا، عمل کرنا ضروری ہے، اس کا امپلیمنٹیشن، اس کا اطلاق اپنی زندگی کے اوپر اور پھر دوسروں کے اوپر۔ یعنی آپ بالعمل لوگوں کو موٹیویٹ کیجئے، تقریر سے اور زبانی دعوت سے موٹیویٹ کرنے کے بجائے، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ جو تھا وہ عمل کے ساتھ۔ آپ نے قرآن کو انٹرنلائز کیا، قرآن کے احکامات پہ اپنی پوری زندگی کو ڈھال لیا، آپ کا اخلاق، کردار، معاملات، ہر چیز، آپ کی گھریلو زندگی، سماجی زندگی، آپ کے کاروبار، آپ کی رہائش کے طریقے، آپ کے غذا اور غذائیت، ہر چیز قرآنی احکامات کے حساب سے تھی۔ تو یہ عملی دعوت تھی، لوگ اس کو دیکھتے تھے اور اس کے اچھے نتائج اور ان کے اچھے اثرات جو تھے اس سے متاثر ہو کے خود راغب ہوتے تھے، اٹریکٹ ہوتے تھے اسلام کو سمجھنے کے لیے اور پھر اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے۔ تو یہ ماڈل جو رسول اللہ کا ہے، جو آپ کی سنت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور سب سے زیادہ اگنورڈ ہے۔ سب سے زیادہ اگنورڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سب سے کم پریکٹس ہے۔ آپ کہیں بھی کسی علاقے میں سروے کر لیجئے صرف یہ دیکھنے کے لیے، اور ایمانداری سے اگر لوگ ریسپونڈ کر لیں کہ کتنے لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، ایک ٹیکسٹ بک کی طرح سمجھتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، یادداشتیں لکھتے ہیں اور اس کو دہراتے رہتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کم فیصد ہمیں ایسے لوگوں کی ملتی ہے، جبکہ یہ ساری اکثریت جس بھیڑ میں ہم سروے کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلم سمجھتی ہے، اور ہر ایک مسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر مسلم اور دوسرے کو کم مسلم، بلکہ حد یہ ہے کہ مشرک اور کافر بھی سمجھتا ہے۔ اختلافات بھی اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ میرا تقوی بہتر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ بنیادی جو کام ہے جس کی بنیاد پہ ہم مسلم بنیں اور اپنے آپ کو مسلم کلیم کریں، وہ قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم اس بنیادی چیز سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنے اپنے بھاری بھرکم کلیم ہے اپنے تقوی کے اور اپنے دینداری کے۔ تو یہاں یہ ایک اہم نقطہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ کے نظام میں، اللہ کی راہ میں آپ کو نکلنا پڑے، ہجرت کرنی پڑے، تو یہاں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ ایفرٹس کرتے ہیں، جب بھی آپ کوشش کرتے ہیں اچھی نیت سے، اچھے طریقے سے، اللہ کے احکامات کے مطابق، تو یہ لازمی ہے کہ اس کے اچھے نتائج ہوں۔ تو جب اللہ کی راہ میں آپ ہجرت کریں گے، آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صاحب میں اب
ایک ایسی ویسٹرن کنٹری میں جا کے سیٹل ہو رہا ہوں جہاں مجھے موج مستی کی بڑی آزادی ہوگی. وہاں سب مستی کرنے والے ہوں گے, کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کس پب میں جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, کیسی زندگی گزار رہا ہوں. اینڈ آئی ول بی اے فری پرسن, آئی ول بی فری سول. بہت مزے کروں گا میں وہاں پہ. یہ ایک دوسری طرح کی مائگریشن ہے. لیکن آپ ایک اللہ کے راستے میں اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے نکل کے کہیں جا رہے ہیں, کیونکہ آپ جہاں ہیں وہاں نہیں کر پا رہے, یا تو آپ کو ڈیولپمنٹ اپارچونیٹیز نہیں ہیں, آپ کی شخصیت, آپ کی ذات, آپ کے خاندان کے ڈیولپمنٹ کے مواقع آپ کو نہیں دکھ رہے. تو جب اس نیت سے آپ چلیں گے تو پھر لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو آئے گی, یعنی آپ کو بہتر مواقع ملیں گے, آپ کو اچھی اپارچونیٹیز ملیں گی, رزق کے اچھے ذخائر آپ کو ملیں گے. تو یہ چیز یہاں ایک تو سمجھنے کی ضروری ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن جو ہے وہ ایک توازن قائم کرنے کی بات ہمیشہ کرتا ہے. توازن رہے. آپ اللہ کے راستے میں اگر نکل رہے ہیں تو اللہ کے احکامات جہاں اوروں کے لیے ہیں وہ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے بھی تو ہے. ہمیں جب حقوق کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل, عدل کرنا ہے, انصاف کرنا ہے. تو انصاف ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی تو کرنا ہے, بلکہ ایتاء ذی القربیٰ کے حساب سے دیکھیں تو قریب والوں کو دینے کے لیے تو احسان کی روش کے لیے پہلے قریب والے اپنے والے آتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا توازن بگاڑنے والی چیز ہو جاتی ہے اور انصاف سے ہٹ کے ہوتی ہے کہ میں اپنی کسی وجہ سے, اور وہ بھلے چاہے تلاش معاش ہو, اپنی زمین, اپنا گاؤں, اپنا قصبہ, اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہوں اور میرے بیوی بچے اسی شہر میں رہ جاتے ہیں. یہ ایک بڑی ناانصافی ہے اور یہ بہت بڑی سماجی خرابیاں پیدا کرتی ہیں, جس کا مشاہدہ جس نے بھی آنکھیں کھول رکھی ہیں وہ کر سکتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ عام چیز ہے کہ گاؤں دیہات سے لوگ مائیگریٹ کر کے شہروں میں آتے ہیں کام دھندے روزی کی تلاش میں. اب وہ اگر ہم یہ مان کے چلیں گے صاحب وہ حلال روزی کی تلاش میں تھے, جبکہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر وہ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت ہوتے تو کیا جس زمین سے وہ آ رہے ہیں کیا وہاں ان کے لیے روزگار مواقع نہیں تھے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جو تعلیم یا ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے تو وہ آپ نے نہیں سیکھا, اور آپ اپنے آپ کو وہاں پہ بے مصرف پا رہے ہیں. تو جسے کہتے ہیں نا کہ گرینر پاسچرس کی تلاش میں, کہ دوسری طرف کی زمینیں زیادہ زرخیز ہوں گی, میں اس طرف چل کے دیکھتا ہوں. آپ چلتے ہیں اور چونکہ وسائل میرے پاس کم ہے اس لیے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں کہ میرے ماں باپ یا میرے ساس سسر یعنی سسرالی رشتے دار یا میرے رشتے دار ان بیوی بچوں کی ذمہ داری سنبھال لیں گے اور میں چل دیا. یہ چیز انصاف کے قریب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ناانصافی ہے, جبکہ حق تو یہ ہے, دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں یہ ناانصافی ہے, بلکہ یہ ظلم ہے, ذاتی ہے. وہ چھوٹے بچے جنہیں باپ کی شفقت بھی چاہیے, جنہیں باپ کی تربیت کی بھی ضرورت ہے, اور وہ خاتون جس کو شوہر سے ہر طرح کی آسودگی اور ایک دوسرے سے تسلی ہے, جیسے قرآن کہتا ہے, ایک دوسرے کی آسودگی کا, تسلی کا, اور ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں یہ لوگ. تو ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہوئے ایک ولی جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جا رہا ہے, تو یہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. ایسے میں کسی مجبوری میں آپ تھوڑے دن کے لیے جائیں اور پیر جماتے ہی پہلی فرصت میں کوشش یہ کریں کہ آپ کا خاندان آپ کے ساتھ آ جائے, بھلے ہی چاہیں تھوڑی تنگی میں گزارا ہو, ورنہ پھر واپس جائیے اپنے خاندان کے پاس اور وہاں کوئی طریقہ تلاش کیجیے. کیونکہ یہ ایک عام چیز ہے جو آج ہمیں دکھتی ہے, اور اس سے سماجی مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ادھر عورتیں بے سہارا ہیں, ادھر مرد بے سہارا ہے, تنہا ہیں اور عجیب طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, جس میں کئی طرح کے تقاضے جو فطری ہیں وہ ان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. بچے جو ہیں وہ صحیح تربیت نہ پا کے غلط راستوں پہ نکل سکتے ہیں, بلکہ نکل بھی جاتے ہیں. تو ہم اپنی آج کی زندگی سدھارنے کے لیے اپنی اگلی نسل کو بھی قربان کر رہے ہیں, یہ چیز خلاف عقل ہوتی ہے. تو ان میں کیونکہ یقیناً کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حلال روزی کی تلاش میں اپنے کنبے کی پرورش کے لیے باہر جا رہا ہوں اور حلال روزی کما کے بچوں کو بھیج رہا ہوں, لیکن اس سے بہتر ہے اس روزی کو وہاں کمائے اور اپنے بچوں کو بھی وہاں بلا لیں. کم از کم آپ کی اہلیہ اور آپ کے بچے وہاں ہوں, پھر جب کشادگی ہو تو ماں باپ بھی اگر آنا چاہیں انہیں بھی ساتھ رکھیے. کیونکہ جتنا ہم
کم خاندان والے اس طور سے رہتے ہیں، نیوکلیر رہتے ہیں، اتنی ہمارے مسائل کمپٹیشنس بڑھتے ہیں، اور خاص طور سے نفسیاتی مسائل بہت بڑھتے ہیں، ہمارے بھی اور ہمارے بچوں کے بھی۔ اور اگر تھوڑی سی برداشت ہم رکھیں، ٹالرنس رکھیں، ایڈیپٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایکوموڈیٹ کر سکیں، ایک دوسرے کے تئیں برداشت پیدا کریں، تو خاندان میں رہنے میں بہت فائدے ہیں، کیونکہ اس سے ہر طرح کا ہمیں سپورٹ ملتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو ایک کاؤنسلنگ کی اور سائیکولوجیکل اسٹرینتھ جو ملتی ہے بڑوں کی موجودگی میں، اس کا جواب کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اور آج تو یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خاندان کی اہمیت بہت ہے۔ تو یہ تعلق بہت ہے اس میں ہجرت سے متعلق باتیں، لیکن اس میں جو چیز ہمیں دکھتی ہے سامنے، اس سے ہٹ کے بھی جو چیزیں کنیکٹڈ ہیں اس سے، میں نے سوچا اس پہ گفتگو کر لوں، کیونکہ یہ آج کے بڑے اہم مسائل ہیں جس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ میرے خیال سے طارق صاحب یہاں رکتے ہیں ہم آج، جی بالکل، اور انشاءاللہ مناسب۔ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔